نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی کے دوران کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر ہر انسان اپنی پیدائش سے لے کر اپنی عمر پوری ہونے تک مختلف مدارج اور عمر کے مختلف لیول سے گزرتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے۔ عمر بڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، جوانی کی حالت میں آتا ہے تو تندرست و توانا ہوتا ہے، اس کے جسمانی توانائی، جسمانی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک عمر گزرنے کے بعد وہ پھر سے کمزوری کی طرف، کمزور ہونے کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہر انسان کے ساتھ ہے اگر وہ اپنی پوری عمر زندگی کی گزارتا ہے۔ تو ہم عمر کے کس حالت میں اور کسی بھی کیفیت میں بھی ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی بات ہمیں بتائی ہے کہ ہم سب بنیادی طور پر بڑے کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور بنایا گیا ہے۔ اس لیے اگر ہم جسمانی طور پر کبھی کسی مضبوط حالت میں پہنچ بھی جاتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو وہاں بھی ہمیں اس بات سے خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہت مضبوط مت سمجھو۔ مومن من ایم جان جو جی تمہیں کایا نو مکر شو ابھیمان رے۔ کہ مومنو، ہماری اس بات کو سنو، اس کو ذہن میں رکھو کہ جسم پر بہت زیادہ فخر نہیں کرنا، جسم پر بہت زیادہ بڑائی نہیں کرنا، کیونکہ بنیادی طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے۔ مگر اس عمر کے دورانیے کے دوران بھی کہتے ہیں انسان 2 دفعہ بچہ ہوتا ہے، 2 دفعہ بچے کی کیفیت میں یعنی کمزور ترین صورتحال میں پہنچتا ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں بچپن میں بہت کمزور ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں، اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ محتاج ہوتے ہیں۔ اور پھر جب انسان کی عمر بڑھتی ہے، پیری کی عمر میں پہنچتا ہے، بزرگی کی عمر میں پہنچتا ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ پھر سے بچہ بن جاتا ہے، یعنی وہ پھر سے کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کے جسم کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس طرح آپ کو ایک بچے کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، ایک بچے کی سنبھال کرنی پڑتی ہے، ایک بچے کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ کو بزرگ کی سنبھال، دیکھ بھال اور نگہداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بڑی پرحکمت آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں، جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں، اس کو پھر ہم اس کی خلق کی، اس کی پیدائش کی حالت کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تم دیکھتے رہی ہو کہ انسان ایک دفعہ پھر اسی حالت کی طرف لوٹنے لگتا ہے جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، یعنی بچپنے کی اور کمزوری کی حالت میں۔ اس لیے بزرگ افراد، بزرگ خواتین و حضرات ہر سوسائٹی میں جہاں بھی ہو، ان کی دیکھ بھال اور ان کی نگہداشت یہ سماج پر، فیملی پر، سوسائٹی پر ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے بھی
اس حوالے سے اپنی تشویش اور اپنی فکر کا اظہار فرمایا ہے، اور مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کے 2 فرامین میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا فرمان مولانا حاضر امام نے ٹورنٹو میں 16 اگست 1992 میں فرمایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مغربی دنیا میں آپ کو آباد کرنے کا، مغربی دنیا میں اپنے آپ کو آباد کرنے کا مطلب ایک مختلف قسم کی خاندانی زندگی یعنی فیملی لائف کی طرف دیکھنا بھی ہے، مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ والدین اور ان کے والدین یعنی پیرنٹس اینڈ گرانڈ پیرنٹس کی عمر بڑھتی ہے، وہ اکیلاپن یعنی لونلی محسوس کرتے ہیں، وہ غمگین ہو سکتے ہیں، وہ ناخوش ہو سکتے ہیں، اور اگرچہ مغربی دنیا کی معاشی زندگی کی طرف سے دباؤ یعنی پریشرز ہیں، پھر بھی بڑی عمر کے افراد کے لیے محبت اور شفقت اور ان کے لیے فکر ہمارے طریقے کے اخلاقی ضابطے یعنی ایتھک کا حصہ ہے۔ جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل اسے ذہن میں رکھے، اگرچہ یہ مشکل ہو سکتا ہے، تاہم جو جماعت اپنے آپ کو مغربی دنیا میں آباد کر رہی ہے، یہ ہمارے لیے فکر کی ایک بات ہے۔ اپنے گولڈن جوبلی کے ارشاد میں مولانا حاضر امام جہاں جہاں بھی تشریف لے گئے ہیں، اپنے ارشادات میں مولانا حاضر امام نے اپنے 2 پرائرٹیز گولڈن جوبلی کے دوران اس کو مولانا نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ 2 ایریاز ہماری جماعت میں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ فکر کی باعث ہے، جن میں سے ایک جماعت میں بہت زیادہ غربت کی حالت میں رہنے والے لوگ، اور دوسری بڑی عمر کے ہمارے جماعت کے خواتین و افراد، اور مولانا حاضر امام ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند اور تشویش ہے، جس کا اظہار تقریباً مولانا نے اپنے ہر فرمان میں فرمایا، اور مولانا نے اس اعتماد کا بھی اظہار فرمایا کہ آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں گولڈن جوبلی کے دوران کچھ ایسے منصوبے تیار کیے جائیں گے جن کے ذریعے سے ہماری جماعت میں موجود معمر خواتین و حضرات، بڑی عمر کے لوگ، بزرگوں کے لیے کوئی ہم ایسی راہ نکال سکیں کہ ان کی عمر جو بڑھتی جاتی ہے وہ اعتماد کے ساتھ پروقار طریقے سے پیار، محبت، شفقت اور اچھی نگہداشت کی حالت میں اپنی پوری زندگی جیے، اور مولا فرماتے ہیں یہ امام زمان کا ایک عزم ہے، اور اسی حوالے سے ہم کچھ باتیں آگے کریں گے۔ مولانا نے فرمایا ہمارے پیارے روحانی بچوں، دوسری بات یہ ہے کہ ایسے روحانی بچے ہیں جو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ عموماً ہماری جماعت میں عمر درازی یعنی لانجیویٹی پائی جاتی ہے، مرد اور خواتین لمبی زندگیاں پا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں جماعت کے عمر رسیدہ لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ بھی اپنی زندگیاں پرامن اور باعزت انداز میں گزار سکیں، وہ یہ محسوس کریں کہ ان سے پیار کیا جا رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور یہ ایک دوسرا شعبہ ہے جسے ہمیں امید ہے کہ جماعت اور ہم سلجھا سکیں گے تاکہ ان مریدوں کو آئندہ سالوں میں اچھا سہارا فراہم کیا جا سکے۔ قدرتی طور پر
دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق، ہمارے طریقے کے ایتھک کے مطابق، ہماری روایت اور ہماری ثقافت کے مطابق بزرگ والدین، بزرگوں کی دیکھ بھال اور بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک اچھے سے اچھا مستقبل دینے کے لیے اپنی جانب سے سب کچھ کرے۔ یہ ایک دوہری ذمہ داریاں ہیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے، اور وہ اپنے پیار و محبت کی وجہ سے جو کہ وہ اپنی اولاد کے واسطے رکھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ لیکن جب اولاد جوانی میں پہنچتے ہیں، طاقت کی حالت میں پہنچتے ہیں، تو وہ لوگ، فیملی کے وہ افراد جنہوں نے ان کو اس حالت پہ پہنچایا ہے، وہ کمزوری کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی نگہداشت کرے، دیکھ بھال کرے، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو یہ قدرتی طور پر ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگ والدین، بزرگ ماں باپ کا خیال کریں۔ اور قرآن حکیم کی تعلیمات اس کے لیے بہت ہی واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ڈیٹیلز میں قرآن حکیم میں اس کے متعلق چند ارشادات فرمائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور انسان کو ہم نے وصیت کی ہے، انسان کو ہم نے حکم دیا ہے، تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر اللہ ماں کا خاص ذکر فرماتا ہے، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس کی ماں نے اسے بہت تکلیف سے اپنے بطن میں، اپنے رحم میں اٹھایا ہے، اس کو کیری کیا ہے، بہت مشکل سے، تکلیف سے اپنے بطن میں رکھا ہے، اور بہت تکلیف سے اس کو جنم دیا ہے۔ یہ کوئی بھی اولاد یہ فراموش نہ کرے کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دینے میں دیگر تمام قربانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت کو خاص طور پر یاد کیا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں بہت تکلیف سے اپنے بطن میں اٹھایا ہے اور بہت تکلیف سے تمہیں جنم دیا ہے، اس لیے وہ تمہاری جانب سے احسان یعنی اچھے سلوک کا حق رکھتی ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واسطے یہ مقرر کر دیا ہے، تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کتنا بڑا عنوان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، جو دین اسلام کی تعلیمات میں اہم ترین تعلیم ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس اہم عنوان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کو یہاں پہ شامل فرماتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اور اس ایکسٹریم تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کتنی ساری باتیں یہاں فرمائی۔ ان میں سے ایک یعنی تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑی عمر کو پہنچ جائیں، بزرگ ہو جائیں، تو ان کے کسی بات پہ اف تک نہیں کرنا، ان کے کسی سلوک پر، ان کے کسی بات پر اف یعنی تھوڑا سا بھی ان کے کسی بات پر ذرا سا بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کی انسلٹ نہیں کرنا،
یعنی ان کے سامنے اپنی آواز بھی بلند نہیں کرنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے عام دنوں میں چلتے پھرتے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا بول دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو، کیا کچھ نہیں بول دیتے ہیں ماں باپ کو، دوسروں کے سامنے شاید انسلٹ بھی کر دیتے ہوں گے اپنے ماں باپ کا کبھی کبھی۔ اللہ نے فرمایا ان کی کسی بات پہ اف تک نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کی انسلٹ نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جب بھی بات کرو تو بہت ہی ملائمت سے، بہت ہی پولائٹلی، بہت ہی نرمی کے ساتھ تم ان کے ساتھ باتیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت سے، مہربانی سے اپنی عاجزی کے بازوؤں کو ان کے آگے جھکائے رکھنا، یعنی ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تم تیار رہنا، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے عاجزی کے اپنے دامن کو، اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے واسطے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میں تو اپنے طور پہ جتنا کر سک رہا اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہوں، لیکن میں وہ کچھ تو کبھی بھی نہیں کر سکوں گا جو کچھ میرے ماں باپ نے میرے واسطے کیا ہے، وہ تو میں کبھی ریٹرن کرنے سے رہا۔ اتنا تو میں کر لیتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ان کی خدمت کر سکا میں کر لیتا ہوں، مگر اے میرے پروردگار تو ان دونوں پہ رحم کرنا، تو ان دونوں کو اس طرح ان پہ رحم کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے سنبھالا ہے، یعنی جس رحمت سے انہوں نے مجھے پیدائش سے لے کے سنبھالا ہے، اے میرے پروردگار ایسی رحمت تو میرے ماں باپ پہ اتارنا، یعنی حسن سلوک اپنی طرف سے تمام تر اچھائی ماں باپ کے واسطے کرنا، ان کے کسی بات پہ اف تک نہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ماں باپ کے حق میں اچھی دعائیں، بھلی دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے، یہ دعائیں بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دینداروں فیملی ویلیوز ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ سرکار مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے کئی دفعہ ہمیں آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ ہمارے اقدار وہ ہیں جن پر ہمیں بجا طور پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ یہ صدیوں سے ہمارے اقدار، ہمارے ویلیوز رہے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ویلیو سسٹم، ایسے اقدار کے نظام جو ہمارے نہیں ہیں وہ ہم پہ حاوی آتے جائیں گے۔ جب وہ ہم پہ حاوی ہوتے جائیں گے تو شاید ہمارے اقدار کو ڈسٹرب کریں گے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سے ایسے ویلیوز جو ہمارے نہیں ہیں مجبوراً وہ ہمارے اندر داخل ہو رہے ہیں، جن سے ہمارے اپنے اقدار ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک ہمارے فیملی کے اقدار ہیں۔ گولڈن جوبلی کے فرمان مولا پڑھیں، مولا کسی پہ الزام تو نہیں دے رہے ہیں، مولا بہت پیار سے فرماتے ہیں حالات بدل گئے ہیں، آج ہمارے فیملیز، ہماری جماعت کی فیملیز اس طرح مل جل کے نہیں رہ رہی ہیں جس طرح کہ کسی زمانے میں رہا کرتی تھی، یعنی ایک زمانے میں کئی جنریشن ساتھ میں رہا کرتی تھی، آج 2 جنریشن ساتھ میں رہنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا نوجوانوں پہ کام کا پریشر بڑھ گیا ہے، وہ کئی بار انہیں اپنے جاب کو چینج کرنا پڑ رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، بہتر معاش کے لیے اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے دور جا رہے ہیں، ماں باپ اکیلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال سوسائٹی میں اقدار، ایک اقدار کے دوسرے اقدار میں آنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے فیملیز کے نظام پہ دباؤ پڑا ہے، مجبور ہو گئے ہیں، بچے ماں باپ سے الگ ہو رہے ہیں، ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں پیچھے۔ جب ماں باپ پیچھے اکیلے رہ جاتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، اکیلاپن محسوس کرتے ہیں۔ اپنا ہرا بھرا باغیچہ جن کو انہوں نے کتنی امیدوں سے اور امنگوں سے سجایا تھا، بنایا تھا، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل ایمٹی نیسٹ جسے کہتے ہیں، وہ خالی گھونسلہ رہ جاتا ہے، سارے چڑیا اڑ جاتی ہیں، وہ دونوں اکیلے رہ جاتے ہیں، یادیں ساتھ میں رہ جاتی ہے، شاید افسوس بھی رہ جاتا ہے، تمنائیں رہ جاتی ہیں، حسرت رہ جاتی ہے،
کہ کیا بالآخر یہ دن ہے جن کے لیے اتنے سال ہم امید اور تمنائیں بناتے رہے کہ ہمارا ایک ہرا بھرا خوشحال گھرانہ ہو، مگر حالات بدلتے ہیں تو حالات کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے، اس کے مطابق ہمیں رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، مگر جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے اقدار کو نہ بھولیں، ہم اپنے ویلیوز پہ کمپرومائز نہ کریں۔ جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، رشتوں کی بات کرتے ہیں، دینداروں رشتے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ رشتہ ہے جو قدرت کی طرف سے بنتا ہے، ایک وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں۔ قدرت کے رشتے کون سے ہیں؟ ماں باپ اور اولاد کے رشتے، باپ بیٹے، باپ بیٹی، ماں بیٹے، ماں بیٹی، بھائی بہنوں کے رشتے، یہ ہمارے چوائس سے نہیں بنتا ہے نا، یہ قدرت سے بنتا ہے۔ دوسرا رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں۔ جب شادی کرتے ہیں، مرد عورت شادی کرتے ہیں، ان کا ایک رشتہ بنتا ہے۔ آپ قرآن شریف میں دیکھیں، یہ جو وہ رشتہ جو ہم بناتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ نہیں چل سکا تو اس سے نکلنے کا ایگزٹ میکنزم دیا ہوا ہے کہ تمہارے چوائس کا رشتہ جو تم بناتے ہو شادی کے ذریعے سے، اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نہ چل سکا، اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے مگر پھر بھی انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہے، تو اس میں سے نکلنے کی گنجائش ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یہ رشتے ختم ہوتے ہیں۔ مگر وہ رشتہ جو خدا نے بنایا ہے، ماں باپ اور اولاد بھائی بہنوں کے بیچ میں کوئی طلاق نہیں ہے، کوئی ایگزٹ میکنزم نہیں ہے، آپ اس کو مینٹین کریں یا نہ کریں، وہ تو نظام اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ نظام ٹوٹتا نہیں ہے، اور وہ خاندان کے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اور رشتوں کی پاس رکھنا، رشتوں کے تقدس کو مینٹین کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس پر بہت زور دیا ہے۔ اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رشتے جو ہم بناتے ہیں، کیا اس کے لیے اس رشتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے جو اللہ نے بنائے ہیں؟ کوئی بھی ایک رشتہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے رشتے کو توڑ ڈالیں۔ اس رشتے کو بنانے کا کیا فائدہ کہ ایک رشتہ بننے کے بعد 10 رشتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتے تو وہ ہوتے ہیں جو مینٹین کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھا سودا یا اچھا ڈیسیشن نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں کو مینٹین کرنے کے لیے جو قدرت کا بنایا ہوا رشتہ ہے اس کو قربان کر دیتے ہیں، اس کو سیکریفائز کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے طریقے کا اور یہ ہمارے ایتھکس کا حصہ نہیں ہے۔ عام طور پر ہمیں کہا جاتا ہے کسی کا ایک چھوٹا سا بھی احسان ہم پہ ہو تو بھلانا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے کون ہے جو صحیح طرح یہ جانتا ہے کہ ان کے ماں باپ کا ان پہ کیا احسان ہے؟ ہم نے تو ہوش سنبھالا تب جا کے شاید ماں باپ کو پہچانا ہوگا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے پیدائش سے پہلے سے لے کر ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہوگی۔ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے واسطے قربان کیا ہے، انہوں نے اپنا حال ہمارے مستقبل کے واسطے قربان کیا ہے۔ ہمیں یہ کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، لیکن اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے ہمارے واسطے ضرور کیا ہے۔ آج اگر ہم بڑی سی بڑی پوزیشن میں دنیا میں کام کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ اچھی زندگی میں ہے، تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے یہ مقام اپنے ماں باپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے حاصل کیا ہے۔ ہمیں وہاں ہمارے ماں باپ نے اپنے کندھے پہ رکھ کے پہنچایا ہے، ہمارے ماں باپ نے یہاں وہاں کے کام کر کے ہمیں تعلیم دلوائی ہے تاکہ ہمارا مستقبل اچھا ہو۔ شاید انہوں نے اپنا حال قربان کر دیا ہو تاکہ ہمارا مستقبل اچھا ہو۔ وہ کتنی راتوں تک ہمارے لیے نہیں سوئی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ ایک بار بچپن میں آپ نے اپنی ماں سے کہا ہوگا ماما ڈر لگتا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے۔ تو ماما نے یہ فکر نہیں کی کہ اس کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی، وہ اس وقت تک جاگتی رہی جب تک ہم نہیں سوئے۔ تو ایک مدت تک وہ جاگ رکھتی ہے۔ ہم نے تو ایک ہی دفعہ کہا کہ ماما ڈر لگتا ہے، لیکن ہمارے اس جملے نے ہمارے ماں باپ کو کتنے راتوں اور کتنے مہینوں جگایا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو ہمارے ماں باپ کی کیا قربانیاں ہیں۔
ہمارے واسطے ہم کبھی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ کبھی اس کو ہم ریٹرن کر سکیں گے، اس کا معاوضہ نہیں دے سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی قدر کریں، ہو سکے اتنا اچھا ٹائم، ہمارا کوالٹی ٹائم ہم ان کے ساتھ گزاریں۔ ہمارے ماں باپ کو ہمارے دولت کی، ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہماری موجودگی کی ضرورت ہے، انہیں ہمارے پیار کی، محبت کی، شفقت کی ضرورت ہے۔ انہیں اس بات کا احساس چاہیے کہ ہمارے بچے آج بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے آج بھی ہمارے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ان کے احساسات اپنی اولاد کے واسطے کیا ہے، شاید ہم اس وقت سمجھ سکے جب ہم کبھی اپنی اولاد کے واسطے ایسے احساسات رکھتے ہوں۔ ایک ماں اور باپ کپل اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک میلے میں گئے، گھومتے گھومتے بچہ کہیں گم ہو گیا ان کے پاس سے، بھیڑ کے اندر میلے میں بچہ گم ہو گیا، اور جب بچے کو آس پاس نہیں دیکھا تو ماں باپ کی تو حالت خراب ہو گئی، یہاں وہاں ڈھونڈا، بچہ نہیں ملا، آہستہ آہستہ ان کی بے چینی بڑی، پینک ہو گئے، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے واسطے نکلے ہیں۔ دونوں کی حالت پاگلوں کی طرح، ماں کی حالت تو بالکل ختم ہو رہی تھی کہ میرا بچہ کہاں گیا۔ آخر بہت کوشش کے بعد کسی کو وہ بچہ ملا اور لے کے اپنے ماں باپ کے پاس لے آئے، اور دونوں نے بڑے پیار سے گلے سے لگایا، کافی دیر تک اس کو چومتے رہے، پیار کرتے رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ماں باپ ہے جن کے اولاد اگر بچھڑ جائے اور آپ سے قریب آ جائے پھر سے، تو آپ کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بے تحاشا پیار محبت کا اظہار کیا۔ جب تھوڑے سے سمجھے تو باپ نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا، شوہر نے، کہ چلو اب یہاں ہمیں نہیں رہنا۔ بیوی نے بھی کہا ہاں چلو، اس میلے میں ہمیں نہیں رہنا ہے، جہاں ہمارا بچہ ہم سے گزر جائے، ہم سے دور ہو جائے، ہمیں وہاں نہیں رہنا، چلو ہم کسی اور میلے میں جاتے ہیں۔ شوہر نے کہا نہیں، کسی اور میلے میں نہیں جانا ہے، کوئی بات نہیں، کسی اور میلے میں نہیں جانا، چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، گھر بھی نہیں جانا۔ کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میلے میں نہیں رہنا ہے، نہیں رہنا ہے، کسی اور میلے میں نہیں جانا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کہیں اور نہیں جانا ہے، آپ کو گھر بھی نہیں جانا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا سیدھا میرے گاؤں جانا ہے، سیدھا میرے گاؤں جانا ہے۔ گاؤں کیوں جانا ہے؟ کہا دیکھو، ایک 15 منٹ کے لیے ہمارا بچہ ہم سے جدا ہو گیا، ہم دونوں دیوانے جیسے بن گئے، تیری حالت میں نے دیکھی، تو پاگل ہو گئی تھی، 15 منٹ ہمارا بچہ ہم سے جدا رہا، تو پاگل ہو گئی تھی۔ آج 15 سال ہوئے میں اپنی ماں کو گاؤں میں چھوڑ کر آیا ہوں، میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، میری ماں نے مجھے نہیں دیکھا۔ اگر اس 15 منٹ کے اندر ہماری یہ حالت ہوئی ہے تو اس 15 سال میں میری بوڑھی ماں پر کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا۔ اس ایک چھوٹے سے واقعے نے مجھے بتایا کہ رشتے کتنے مضبوط ہوتے ہیں، رشتوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور رشتوں کو کس طرح قدر کرنا چاہیے۔ یہ رشتے حالات کے نظر ہو رہے ہیں، یہ رشتے حالات کے شکار ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ شکر مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، مولانا حضرت امام یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے بزرگوں کو اعتماد رکھنا چاہیے، ہماری جماعت کے بزرگوں کو امید رکھنی چاہیے، ہماری جماعت کے بزرگوں کو سکون رکھنا چاہیے کہ مولانا حضرت امام آپ کے لیے فکر مند ہے، اور مولانا حضرت امام آپ کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تاکہ ہم سب جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں ہم اپنی زندگی پیار، محبت، شفقت، بہترین نگہداشت اور باوقار طریقے سے گزاریں۔ اور جب مولانا حضرت امام فکر کرتے ہیں آپ کی، تو پھر ہمیں کسی بھی طرح نہ ڈپریسڈ ہونے کی ضرورت ہے،
نہ اداس ہونے کی ضرورت ہے، نہ دکھی ہونے کی ضرورت ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ اکیلاپن محسوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امام زمان کی نگاہ آپ پر ہے اور امام زمان آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا کہ ایک نوجوان بیٹا اپنے بزرگ باپ کو لے کر ایک ریسٹوران میں کھانا کھانے کے لیے گیا۔ باپ کافی بزرگ تھا، ٹیبل پہ کھانا منگایا۔ عام طور پر نوجوان بزرگوں کو ساتھ لے جانا کا پسند کرتے ہیں، مگر وہ نوجوان لے گیا تھا۔ کھانا منگایا، بزرگ کی جو عمر تھی تو اپنے آپ کو وہ سنبھال تو نہیں پا رہا تھا۔ جب بزرگ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا ان کے کپڑے پہ بھی گر رہا تھا، ان کے ٹراؤزر پر بھی گرا، ان کا چہرہ بھی تھوڑا میس ہوا، جس طرح بچہ کرتا ہے اس طرح پھر اس عمر میں ہم، بڑی عمر میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔ ریسٹوران میں بیٹھے دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں کامنٹس دے رہے تھے کہ یہ پبلک پہ لا کے یہ تماشا کرنے، ہاؤ ڈسگسٹنگ، کہتے یہ کیا ہے؟ جب نہیں سنبھال سکتے ہیں تو پھر گھر پہ رکھے نا، یہ پبلک پلیس میں لا کر یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی اگر بزرگوں کے ساتھ کبھی جاتے ہیں تو پبلک میں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے سے ہم تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، تھوڑا سا شرماتے ہیں، ایمبیرسڈ محسوس کرتے ہیں۔ وہ لڑکا بڑے اطمینان سے اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ کھلایا، جب والد فارغ ہو گئے کھا کر تو ٹیشو لے کر ابا جان کا منہ صاف کیا، کپڑے صاف کیے، اس کو پھر لے گیا واش روم میں، جہاں جہاں کپڑے پہ داغ تھے وہ دھلوایا، چشمے صاف کیے، چشمہ پھر سے فٹ کیا اس کو اور باہر لے کر آیا۔ سارے ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ۔ بل چکایا اور بل چکا کے جب روانہ ہونے لگا تو ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے کسی بڑی عمر کے شخص نے آواز دی کہ بیٹا تم کچھ چھوڑے نہیں جا رہے ہو پیچھے، تم اپنے پیچھے کچھ چیز چھوڑے جا رہے ہو۔ اس نے مڑ کے دیکھا ٹیبل کی طرف، نہیں قبلہ، میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوں، کچھ بھی نہیں بھولا ہوں۔ کہا میرے بیٹے تم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ایک نوجوان بیٹے کے لیے سبق اور ایک بزرگ کے لیے امید کی کرن۔ اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کیسی کرنی چاہیے یہ سبق تم چھوڑ کے جا رہے ہو، اور بزرگوں کے واسطے امید چھوڑ کے جا رہے ہو کہ جس کے گھر میں ایسی اولاد موجود ہو اس سے دکھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے مایوس نہیں ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے اولاد نیک ہیں، اولاد ماں باپ کی اچھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ خاص طور پر ہمارے بزرگوں کے واسطے بہت ہی زیادہ فکر مند ہے۔ اس لیے ایک دفعہ پھر اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہمارے بزرگوں کو اپنی زندگیوں میں بھرپور اعتماد رکھنا چاہیے کہ امام زمان کی رحمت، شفقت اور نگہداشت آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ پورا اعتماد رہیں۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔